آپ علیہ السلام کا نام تجویز کیا گیا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ خواب میں ہی حضرت سیدہ آمینہ کو یہ بتلایا گیا تھا کہ آپ کے یہاں جو بیٹا ہوگا آپ اس کا نام احمد رکھیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا، اور آپ کے دادا جان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ اور پھر اس کے بعد جب 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا اور قریش کی دعوت کی، تو اس دعوت میں قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان سے پوچھا کہ آپ نے اپنے پوتے کا ایک ایسا نام رکھا ہے، کیونکہ عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ جو اپنے خاندان کے نام اٹھا کے آگے جو بچہ ہوتا تھا اس کے نام رکھ دیتے تھے، اور اپنے خاندان کے ناموں کو دہراتے تھے، یعنی دادا کا یا دادا کے بھائی کا یا اپنے خاندان میں جو شخص گزرا ہو اس کے نام کو آگے نئے پیدا ہونے والے بچے کا نام بھی وہی رکھ دیتے تھے۔ تو قریش نے تعجب سے پوچھا کہ آپ نے یہ نام کیسا رکھا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا۔ تو اس پر جناب عبد المطلب نے فرمایا، ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا، جو خواب ہم نے گزشتہ درس 1-2 درس پہلے حوالے میں آیا تھا کہ حضرت عبد المطلب نے خواب دیکھا تھا کہ ان کی پشت سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی ہے، جو زنجیر زمین سے لے کر آسمان تک پھر مشرق اور مغرب تک پھیل گئی ہے، اور پھر وہ دیکھتے دیکھتے ایک درخت بن گیا ہے، اور ایسا درخت کہ اس کے پتے سورج سے زیادہ روشنی دینے والے۔ اور جب دیکھا کہ کچھ لوگ اس کے ساتھ لپک رہے ہیں، اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور لٹک رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کو کاٹنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن ایک نوجوان ہے جو ان کو اس درخت سے پیچھے کر دیتا ہے۔ یہ جناب عبد المطلب نے خواب دیکھا تھا، اور اس کی تعبیر ایک کاہنہ نے یہ دی تھی کہ آپ کی اولاد میں ایسی شخصیت پیدا ہوگی کہ زمین اور آسمان والے پوری دنیا کے لوگ اس کی تعریف کریں گے۔ تو اس وجہ سے میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا۔ محمد کا معنی یہی ہے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ اور پھر ایک روایت میں یہ ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل جناب عبد المطلب اور ان کے ساتھ 3 بندے اور قریش کے شام کی طرف سفر کے لیے گئے۔ وہاں ایک راہب یعنی عیسائی عالم سے ملے، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح مکہ مکرمہ سے قریش کے لوگ ہیں۔ تو اس عالم نے ان سے کہا کہ عنقریب تمہارے ہاں آخری نبی کی ولادت ہونے والی ہے، آخری نبی کی بعثت ہونے والی ہے، اور اس نے ان کو بتایا کہ ان کا نام محمد ہوگا۔ تو ان 4 بندوں نے ان کے ہاں کسی کے بیٹا ہوا یا پوتا ہوا تو ان چاروں کے چاروں نے نام محمد رکھا۔ لیکن اللہ کی عجیب قدرت ہے، آپ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا کی تھی تو کرنی تھی، تو باقی جتنے بھی لوگ تھے ان کی طرف سے نبوت کا دعویٰ نہیں ہوا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں چل کر نبوت کا دعویٰ فرمایا۔ یہ آپ کے دادا جان نے آپ کا نام محمد رکھا، اور قریش کے استفسار پر آپ نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی تعریف تمام کی تمام زمین والے کریں اور آسمان والے بھی اس کی تعریف فرمائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں نام محمد اور احمد یہ حمد پر دلالت کرتے ہیں۔ محمد کے میم کو اگر ہٹا دیا جائے تو یہ حمد بن جاتا ہے، احمد کے الف کو ہٹا دیا جائے تب بھی یہ حمد بن جاتا ہے۔ اب قرآن کریم ہے، قرآن کریم کی پہلی سورۃ الفاتحہ ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت نے شروع کیا ہے الحمدللہ، اس میں بھی اللہ رب العزت نے حمد کو بیان فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت قیامت کے دن جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عطا فرمائیں گے، جو اذان کے بعد کی دعا میں ہم آپ علیہ السلام کے لیے اس مقام کی دعا کرتے ہیں، اور اس دعا کے متعلق آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے میرے لیے یہ دعا کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ، تو جو مقام محمود اللہ رب العزت اپنے نبی کو عطا فرمائیں گے اس مقام کا نام بھی اللہ رب العزت حمد سے اس کا نام محمود ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جھنڈا عطا فرمائیں گے اس جھنڈے کا نام بھی لواء الحمد ہے، یعنی حمد کا جھنڈا۔ اور آپ علیہ السلام کی جو امت ہے
اس امت کا جو لقب ہے وہ بھی لقب ہے حمادون، یعنی حمد بیان کرنے والے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی امت کو جو دعائیں سکھائی ہیں، کسی بھی نعمت کے مکمل ہونے پر جو دعا سکھلائی ہے وہ دعا شروع ہوتی ہیں الحمدللہ سے۔ جیسے کھانا کھانا اللہ رب العزت کی عظیم نعمت ہے، کھانا کھانے کے جب کھانا انسان کھا چکتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اس عظیم نعمت کی عطا کے بعد اس کی دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا۔ اور اسی طرح پانی پینا اللہ رب العزت کی عظیم نعمت ہے، پانی پینے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی سقانا۔ اسی طرح سونا، یہ نیند اللہ رب العزت کی عظیم نعمت ہے، سونے کے بعد جب انسان جاگتا ہے تو اس کی دعا بھی الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے۔ گویا جو اللہ رب العزت نے اس امت کو نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کے مکمل ہونے پر جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے دعا سکھلائی ہے، اس دعا کی ابتدا بھی اللہ رب العزت نے حمد سے فرمائی ہے۔ تو اس سے کیسا اللہ رب العزت نے اس امت کو ایک تمغہ عطا فرمایا ہے کہ نبی کا نام بھی محمد احمد، نبی کا مقام بھی محمود، امت کا نام بھی حمادون، اور اسی طرح آپ علیہ السلام کے جھنڈے کا نام بھی لواء الحمد۔ اور آپ علیہ السلام کے ذریعے جو امت کو تعلیمات اور تکمیل نعمت کے موقع پر جو دعائیں سکھائی ہیں وہ بھی اللہ رب العزت نے الحمدللہ سے شروع کی ہیں۔ یہ آپ علیہ السلام کے دو نام ہیں، اور اسی نام احمد نام کے ساتھ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی۔ اور آپ علیہ السلام کا جو محمد نام ہے، یہ محمد نام قرآن کریم میں 4 دفعہ آتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کے نام کی ایسی لاج رکھی ہے کہ کہیں بھی یا محمد کہہ کر آپ علیہ السلام کو نہیں پکارا، بلکہ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، ایسے القاب دے کر، یاسین، اسی طرح القاب دے کر آپ علیہ السلام کو پکارا ہے، یا محمد کہیں بھی نہیں کہا۔ گویا کہ آپ علیہ السلام کی تکریم، عزت اور عظمت کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا ہے۔